اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام دینہ چینل میں آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے پیغام کو ایک مختصر سی آیت کو یا اس کے ایک حصے کو تلاوت کر کے اس کا اردو اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن بیان کریں گے اور بہت ہی بریفلی مختصراً اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آج ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورت نمبر 16 سورہ النحل سے ہے۔ اس کا تعلق 16 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 125۔ سورہ النحل 16:125 ورس نمبر 125، اور یہ آیت مکمل پیش نہیں کی گئی، اس کا ایک حصہ پیش کیا گیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سب سے پہلے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ ادعو الی سبیل، ادعو دعوت دو، الی سبیلی رستے میں، ادعو الی سبیل ربک اپنے رب کے رستے میں دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور آسن نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور اگر مجادلہ ہو جائے، بحث و تکرار ہو جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو بحث و تکرار اگر شروع ہو جائے تو ایسے انداز میں کریں جو احسن ہو، جو بہترین ہو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو بہت ہی امپورٹنٹ بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کو سیکھنے کا جو بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں 50% سے لے کر 80% اور سم ٹائم 90% تک اردو کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم غور نہیں کرتے۔ اب کوئی بھی آج اٹھا کر دیکھیں، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اردو کے الفاظ نکال کے آپ کو بتائیں گے تاکہ قرآن فہمی اور آسان ہو جائے۔ اسی آیت کے اس حصے کی مثال لے لیں جو ہم نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ ادعو دعوت دے، دعوت دو، دعوت جو ہے وہ ادعو سے نکلا ہے، اردو کا لفظ۔ ادعو الی سبیل، سبیل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے راستہ۔ ادعو الی سبیل ربک، رب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ اپنے رب کے، اپنے اللہ کے رستے میں دعوت دو لوگوں کو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کس طریقے سے دعوت دو؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ۔ والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت، موعظہ، حسنہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں آسن طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ والموعظۃ الحسنہ اور آسن نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم، مجادلہ اسی سے نکلا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے مجادلہ، بحث و تکرار۔ وجادلہم، اور اگر بحث و تکرار شروع ہو جائے، مجادلہ شروع ہو جائے، باللتی ہی احسن، ایسے انداز میں کریں جو کہ احسن ہو، احسن پھر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی آیت میں آپ دیکھ لیں کہ اردو کے کتنے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور عام الفاظ ہیں اور آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اردو کے الفاظ جو ہیں نکال لیں آیات میں سے، اور جو باقی رہ جاتے ہیں ان کو یاد کر لیں تو ہمارے لیے قرآن فہمی کافی آسان ہو جاتی ہے، جیسے اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے اردو کے الفاظ موجود ہیں۔ خیر، یہ تو باتوں سے بات چلی کہ قرآن فہمی کے لیے اردو کے الفاظ نکال کے سیکھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ اس کی اب ہم انگلش ٹرانسلیشن بیان کریں گے۔
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन बयान करने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली इस्लामा दीना चैनल जो है वो दावत व तबलीग का चैनल भी है, और हमारा मकसद ये है कि इस चैनल के ज़रिए जो हमारे नॉन मुस्लिम जो हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जिनको अल्लाह पाक हिदायत अल्लाह के हाथ में है, तो जैसे कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में कि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देते, हिदायत उसके हाथ में है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का मकसद ये है, और थोड़ी सी मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन होगी इस आयत की, और आज के दौर में भी हम इसे जो है ना इसका मज़ीद भी हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, उस पर हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे, और कुछ इंग्लिश में और कुछ उर्दू में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि हमारे जो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनके लिए आसानी हो, और उनके दिलों में ये बात आए इस्लाम जो है वो किस तरह से दावत देता है और क्या तरीक़ाकार है इस्लाम का। तो मैं भी अल्लाह पाक उनके दिलों में हिदायत डाले और वो जो है इस्लाम की तरफ राग़िब हो। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन ऑफ verse number 125 of Surah An-Nahl, chapter number 16. Almighty Allah says, "Call unto the way of thy Lord with wisdom and fair exhortation, and reason with them in the better way." Or, invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a way that is best. This instruction is very important for those who are engaged in the propagation of Islam. They should always keep in view two things: wisdom and excellent admonition. Wisdom implies that one should use discretion in the work of propagation and should not do this blindly like foolish people. तो अल्लाह पाक इस आयत मुबारका में हमसे मुखातिब होकर बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए हैं अल्लाह पाक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के रास्ते में दावत दें। 3 तरीके अल्लाह पाक ने दावत के बयान फरमाए हैं: बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। यानी कि दावत और तबलीग का काम कैसे करना है, लोगों को हिकमत के साथ बुलाना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। वल मौइज़तिल हसना, और आसन नसीहत करनी है, बेहतरीन नसीहत करनी है। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और अगर बहस व तकरार शुरू हो जाए तो आसन अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करनी है, सख्ती नहीं करनी, जबर नहीं करना। ये तो दावत और तबलीग के हवाले से है। लेकिन आप जानते हैं कि कलाम पाक जो है, कलाम इलाही जो है, वो हमारी पूरी ज़िंदगी को अहाते में लेता है, उसे कवर करता है। हमारी ज़िंदगी का हर पहलू, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, द कुरान कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कहीं पे भी वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, कहीं पे भी वो हमें अलग नहीं करता, बल्कि हमारी रहनुमाई करता है। हर जगह पे अल्लाह का पैगाम हमारी रहनुमाई करता है। तो आम लाइफ में भी ये कम्युनिकेशनल सिस्टम के, हमारी कम्युनिकेशन के, द वे वी कम्युनिकेट, ये 3 तरीके बेस्ट हैं। अगर हम अप्लाई करें, हमारी जो कम्युनिकेशनल स्किल्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। किस तरीके से हमने दूसरों से गुफ्तगू करनी है, किस तरीके से हमने अपनी बात को मनवाना है, किस तरीके से हमने दूसरे के दिल में घर करना है। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे इखलाक बहुत ज़रूरी हैं। इसमें अच्छे इखलाक सिखाए जा रहे हैं, इसमें लैंग्वेज सिखाई जा रही है, इसमें शुस्ता ज़ुबान सिखाई जा रही है कि हिकमत का दामन नहीं छोड़ना, अक्ल व दानिश का दामन नहीं छोड़ना,
حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے والا ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل پہ گراں گزرے، اور آسن اور مفید اور بہترین انداز میں نصیحت کرنی ہے کہ اسے فیل بھی نہ ہو، اسے محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی اسے پڑھا رہا ہے، کوئی اسے ٹیچ کر رہا ہے، somebody is teaching him and somebody is forcing him and somebody is applying something to him. No, یہ چیز فیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بہت فرینڈلی انداز میں، بہت اچھے انداز میں آپ بات بھی کر دیں اور اس پہ گراں بھی نہ گزرے. والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مجادلہ ہو جائے اور اگر کوئی آرگو کی سچویشن ہو جائے تو ہارش نہ ہو. ڈونٹ بیکم ہارش اف دیر از اینی آرگومنٹ. اگر کوئی سامنے سے آرگومنٹ آتا ہے تو ڈونٹ بیکم ہارش. بی پولائٹ، بی ہمبل اینڈ نیور گرمبل. غصہ نہیں کرنا، ہمبل رہنا ہے، عاجزی کے ساتھ، بہترین لاجیکلی اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، نرم لہجے میں، with soft and polite way, so that he will be convinced easily اور وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے. تو یہ ہے طریقہ جو ہمیں دین اسلام نے سکھایا، جو ہمیں اللہ پاک نے سکھایا، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے ان 3 طریقوں کو اپلائی کیا اور لوگوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی پسندیدہ طریقے سے جو ہے گفتگو فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آیت کے اس حصے پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.